خوشامد ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ تین اہم موضوعات پر آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا، آج سے چند روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ کس طریقے سے فوج نے ایک خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے۔ انہوں نے تعداد بتائی ان فوجی افسران کی جن کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے اور جن کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تعداد بھی بتائی کہ کتنے لوگ اس وقت انکوائری کی سٹیج میں ہیں اور ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے کیس جو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ بھی چند پیٹیشنز کی سماعت کر رہی تھی جس پہ یہ درخواست دی گئی تھی کہ اسٹے آرڈر دیا جائے ملٹری ٹرائلز پر سویلینز کے فوجی عدالتوں میں، جس پر عدالت نے یہ درخواست تو مسترد کر دی لیکن کیس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس کے ساتھ جو ایک پروپیگنڈا پاکستان کی ریاست، پاکستان کی افواج، دیگر اداروں کے خلاف کیا گیا، اب تک کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس کے بعد آج تک بھی کتنے ہی ٹاپ ٹرینڈ اس وقت سوشل میڈیا پر چلائے گئے جن کا براہ راست مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اداروں کو ایک دفعہ پھر بدنام کیا جائے اور سو کالڈ ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی آڑ لے کے دنیا بھر میں پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، لیکن واضح کر دیا پاک افواج کے ترجمان نے کہ کسی قسم کے دباؤ کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس وقت اگر ان لوگوں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک مثال بن جائے گی اور آگے آنے والے لوگ اس مثال سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ایسی دوبارہ حماقت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ دبئی میں جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ ملک کی معیشت کے لیے جو فیصلے کیے بھی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ قیوم صاحب آپ کا شکریہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ، سر آپ کا بھی شکریہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی شکریہ۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کی لیکن جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی، یعنی کہ عید کے بعد یہ جب بھی جج صاحبان سمجھیں گے، مناسب سمجھے گی عدالت، اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کرے گی اور پھر اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ اس دوران تو اگر انکوائری سٹیج سے معاملہ آگے گیا تو ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ جی اب لیکن اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے ایشورنس تو دی ہے کہ اگر اس طرح کی، کیونکہ آرڈر میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر عدالت کے علم میں لائی جائے گی، اور جو درخواست گزاروں کی طرف سے یہ تھا کہ ایک ظاہر ہے کہ وہ مانگ رہے تھے کہ حکم امتناع، تو وہ وبل آرڈر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جب تک یہ اس کا نہیں ہوتا فیصلہ تو اس وقت تک نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگلی سماعت جو ہے وہ ہونی ہے، شاید جو اس وقت چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پہلے اور دوسرے ہفتے میں چھٹیوں کے بعد تو بینچ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ تیسرے ہفتہ جو ہے وہ اس کے لیے شاید اس میں پھر سماعت اسی بینچ کے ایک معزز جج صاحب نے فل کورٹ کی بھی جو ہے وہ اس میں اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ فل کورٹ اس پہ بنائی جائے، تو اس سے کوئی معاملہ پھر اور آگے جا سکتا ہے کہ عدالت سوچے کہ کیا فل کورٹ بنائے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں صرف ایک جج صاحب نے نہیں، مطلب اب تو اس بینچ کے اوپر جب یہ بنا اس کے بعد سے پہلے دن سے 22 جون سے اعتراضات آنے شروع ہوئے۔ پہلے تو جسٹس قاضی فائز جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد سے جس طرح اس کو اسٹے کیا گیا، اس دوران میں بننے والے بینچ جو ہیں ان کی نظر کے اندر قانونی طور پر درست نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ بھی ایک جج صاحب تھے، سردار طارق مسعود صاحب، جیسے سردار طارق مسعود، انہوں نے بھی جیسے قاضی فائز سے اتفاق کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں گزشتہ روز وہ بھی بینچ سے اٹھ گئے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہی کہی، گو کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس جواد احمد خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں ان سے ان کی تعلق داری اور قربت ہے، رشتہ داری ہے، تو وہ اس بنیاد پر کسی کو اعتراض ہے تو کر دے، لیکن اس وقت تو نہیں کیا، لیکن حکومت نے پھر بعد میں ان پہ اعتراض کیا تو وہ پھر اٹھ گئے۔ لیکن اپنا ریکیوز کرنے کا جو آرڈر ہے اس کے اندر انہوں نے بھی فل کورٹ بنانے کے لیے کہا۔ ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں، جی جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی کل جو ہے ایک مختصر سوال پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہ عمران خان صاحب، یا سوری نام نہیں لینا ان کا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق دور حکومت میں تقریباً 15 سے زیادہ لوگوں کا ٹرائل فوجی ایکٹ کے تحت، اور اس میں سے شاید سب سے مشہور کیس حسن عسکری کا ہے کہ جو کہ خود ایک سینئر ریٹائر آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں۔ اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا، یا یہ تحریک انصاف یا جو کہ اور دو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں لے کے گئے جب اس دور میں ہوتا رہا؟ تو اب کیا فرق ہے؟ اب یہ کہ 9 مئی ہو گیا صرف؟
ظاہر ہے میرے خیال میں ابھی اس حوالے سے تو فرق صرف یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ سوالات ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ 9 مئی ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزائیں ہوئی تھی، جسٹس وقار سیٹھ کی عدالت نے، پشاور ہائی کورٹ نے وہ جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا تھا، اور پھر اس کی اپیلیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آئیں، تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی اس نے اپیل داخل کی تھی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یعنی کہ فوجی عدالتوں کے حق کے اندر، تو اس پہ وہ معاملہ سسپینڈڈ ہے۔ اب وہی ملتا جلتا کوسچن آف لا شاید اس کے اندر بھی ہے، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ بھی مقدمات اگر ساتھ لگ جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ایک تو تھوڑا سا میں پروسیجر بتا دیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے کسی سویلین کی فوجی عدالت میں، اس کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے، کس طریقے سے کر سکتا ہے، اور اگر ایک نارمل ٹرائل کورٹ کے بجائے ملٹری کورٹ سے مقدمہ ایپیلیٹ کورٹ میں جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا؟ کیا یہ مطلب اس سے یہ سمجھا جائے کہ اوپر اس سے کوئی رحم نہیں، عدالت اس کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی یا کیا؟ نہیں، اس میں ایسا ہے کہ ایک تو ان کا اپنا انٹرنل سسٹم ہے، ٹرائل کے بعد ان کا اپنا اپیل کا سسٹم موجود ہے آرمی ایکٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ناصر الملک صاحب والی ججمنٹ یاد ہوگی، اس میں ہم پٹیشنر تھے، پٹیشنر سائڈ سے اپیئر ہو رہے تھے، اور میں تھا، آسما صاحبہ تھی۔ اس میں جب ہم نے اس کو چیلنج کیا تو اس میں ایک ریلیف جو ہمیں ملی تھی وہ یہ تھی کہ سٹل جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے پاس رائٹ آف ریویو انہوں نے کہا کہ موجود ہے، یعنی ریٹ فائل کی جا سکتی ہے ان ججمنٹس کے اگینسٹ بھی جو ملٹری کورٹ پاس کریں گی اور آرمی ایکٹ کے انڈر میں ہوں گی، تو اس میں پہلے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کا چیلنج جو ہے جب ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر ہوگا تو وہ ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ اسیل کیا جا سکے گا بیفور دی سپریم کورٹ آلسو، تو یہ ریمیڈی موجود ہے اس سائڈ پہ بھی۔ اور ایون جورسڈکشن کا ایشو کہ کس سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایگریوڈ پرسن جو ہے وہ وہاں پہ ریز کر سکتا ہے ان کیس آف کنوکشن یا ان کیس آف اینی گریوینس۔ بالکل، لیکن جب یہ دو فورمز ایپیلیٹ فورم موجود ہیں تو اتنا زیادہ اس پہ کیوں اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے؟ دیکھیے میرے پاس ایک پوری لسٹ موجود ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں جو ٹرائل ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کے میرے پاس کلپس بھی موجود ہے جس میں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر دہشت گردی کا کیس ملٹری کورٹ کو چلانا چاہیے، اور یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا والد ہوا کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے ارشادات جو ہے وہ دور اقتدار کے تھے، وہ اب چونکہ اقتدار میں نہیں رہے اور شاید وہ دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہیں، تو اب وہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ ان کو بھی یاد آ گئیں۔ یہ جو سیکشن 2D والی بات ہے یہ 66 سے شاید اسٹیچوٹ بک میں موجود ہے، اور اسٹیچوٹ میں اگر موجود تھی ان کے دور اقتدار میں رہی تو بھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا تب بھی اس پہ، بلکہ اس کا جو وقار سیٹھ والے معاملات آپ کو یاد ہوں گے جہاں پہ انہوں نے جو نا ہائی کورٹ نے انٹروین کیا ملٹری کورٹ کے اس میں معاملات میں اور ایکویٹل دی، اس کی جو اپیلیں فائل اس میں جو پٹیشنز فائل ہوئیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئیں، اس میں نہ صرف پٹیشنز فائل ہوئیں بلکہ ان میں لیو گرانٹ ہوئی، ان ججمنٹس کو سسپینڈ کیا گیا، اور وہ شاید وہ لوگ ابھی تک جو ہے باوجود اس کے کہ ایک ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے کہ ان کے خلاف کوئی مٹیریل نہیں ہے، مگر وہ ابھی تک سٹل جو ہے وہ ابھی تک ڈیٹینشن میں ہے۔ ایک ٹیکنیکل بات اور پوچھنا چاہوں گا، پھر بیرسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں، کہ جب کسی ملزم کا ٹرائل ہو رہا ہے عدالت میں تو ضروری نہیں کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو، وہ مطلب اب ضمانت پہ بھی ہو سکتا ہے اور مقدمے کے روز اپنی پیشی بھگتنے وہ آ سکتا ہے۔ اس کیس میں جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو کیا یہ ضروری یا ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ اتھارٹیز کی کسٹڈی میں ہو، یا نارمل عدالتوں میں آنے جانے اور ٹرائل بھگتنے کی طرح اسی طرح وہ یہاں پہ بھی پروسیجر ویسے ہی چلتا ہے؟ یہاں بھی میرا خیال ہے بیل کی کوئی وہ نہیں ہے، پروویژن نہیں ہے، اور جہاں بیل کی پروویژن نہیں ہے اس کے پیچھے شاید کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ یہ باقی یہاں پہ ٹرائل جو ہے وہ سالوں سال نہیں چلتا،
بلکہ میں نے ایک ٹرائل کیا تھا یہاں پہ 302 کا، کوئی ملٹری پرسنل تھا، تو وہ کوئی ڈیتھ کوئی اس کے ہاتھوں کسی سرکمٹانسز میں ہو گئی تھی. میں نے کوئٹہ میں ایک ٹرائل کیا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہفتوں میں جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ آ اچھا گیا ہوا تھا. کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے فرسٹ ہینڈ، لیکن اس میں اس میں امپریشن یہ دینے کی کوشش جاری ہے کہ یہ سمری ٹرائل ہے، سمری ایگزیکیوشنز ہے، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا نہیں؟ میرے ساتھ تو اب باقی کیسوں کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا، مگر میرے ساتھ جو ہے کم از کم مجھے بڑی عزت سے احترام سے، میں وکیل کے طور پہ جایا کرتا تھا اور بڑی عزت سے احترام سے بٹھایا جاتا تھا، اور جو ایک سوال جو میں کرتا تھا اس کو بالکل اسی طرح سے ریکارڈ پہ لایا جاتا تھا. اور اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ سوال کے جواب میں اگر کوئی ایمبیگوٹی آتی تھی، کوئی ایسی بات آتی تھی جس کے اوپر میرا یا کسی اور کا اعتراض ہوتا تھا، تو دوبارہ جو ہے وہ ہم اس سوال کو کرتے تھے اسی طرح سے جیسے عام عدالتوں میں وہ کرتے ہیں. میرا اپنا سٹینڈ یا سٹانس جو ہے وہ ان عدالتوں کے حوالے سے اور ہے، ملٹری کورٹ کے حوالے سے یا اس میں سیولین کے ٹرائل کے حوالے سے. مگر بہرحال جہاں تک پروسیڈنگ کی بات ہے، پروسیڈنگ میں بڑا احترام کے ساتھ، اور وکیل کو کوئی ریمیننگ کو ایسا پرابلم نہیں ہوتا. بیرسٹر صاحب ایک بات اور بھی کہ انسانی حقوق کا ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے اور بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی یہ چیزیں بخوبی دیکھی ہوں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ایک موقف رہا ہے اس طرح کے اقدامات کے حوالے سے ماضی میں، سو آپ لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ ہے یا پرانے آپ کے بیانات جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے، کتنا ضروری ہے اس وقت کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی شرپسند ملوث تھے ان کا تیز بنیادوں پر جو ہے ملٹری کورٹس کے ذریعے ہی ٹرائل ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے انسانی حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ان سے کیا تعلق اور ہم جس طرح لمبردار رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بنیادی حقوق اور ہیومن رائٹس کو شامل کرنا اور اس کے سٹارٹ ہی ادھر سے لینا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے ٹورڈز ہیومن رائٹس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان میں اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور لیکن 9 مئی کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان میں 75 سال آپ سارے تاریخ کے ایک طرف رکھیں اور مجھے بتائیں کہ کس وقت ملٹری کورٹس کی ضرورت کبھی پیش آئی ہو. اس سے کلاسک ایگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے. انسانی حقوق امریکہ اگر بہت شور کرتا ہے، یو کے اندر اس کا بڑا شور ہوتا ہے، تو امریکہ نے کیا کیا جب ان کے پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا، کس طرح وہاں پہ ٹرائل ہوئے اور کس طرح ادھر سزائیں ہوئیں، وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. یو کے اندر ان کے جو حملے ہوئے تھے، دہشت گردی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جس طرح زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، اور پہلی دفعہ میں ادھر بڑا عرصہ گزار کے آیا ہوں تعلیم کے لیے، وہاں پہ تو پولیس مین کے ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی، لیکن بعد میں ہم نے ایسے وہاں پہ اسلحہ ان کے ہاتھ میں دیکھا، وہ ان کی صورتحال کے مطابق تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 9 مئی سے زیادہ تو آپ کے پاس جب آپ کی علامتوں کو، آپ کے دفاع کو چیلنج کیا گیا ہے. اچھا، یہ انسانی حقوق کا سہارا کون لے رہے ہیں؟ جیسا کہ ابھی سینیٹر صاحب نے بھی فرمایا، وہ جن کے دور میں انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا، جن کے دور میں ملٹری کورٹ میں سویلین کے کیسز چلے، سزا. اچھا، اس کے بعد آج کل بہت سے یہ چھوئی موئی جو بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی کچھ وکلا جو آج کل بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بڑے پریولیجڈ قسم کے وکلا ہیں جو راتوں رات ملتے ہیں اور کاز لسٹ بدل جاتی ہے، اور پھر وہ عدالت کے اندر کہتے ہیں ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ انہیں بینچ میں شامل نہ کریں. مطلب وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بینچ کیا ہونا چاہیے. ایک ایکڈیمک کوسچن بھی بنتا ہے بیرسٹر صاحب کہ ہم جب بھی کوئی پیرالل سسٹم بناتے ہیں یا کوئی فاسٹ ٹریک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو عام حالات میں جو عام ہمارا ایک پروسیجر ہے یا نظام ہے اس سے بہتر یا اس سے تیز یا اس سے ہٹ کے کوئی کام کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا آلریڈی یہاں پہ سسٹم ہے وہ شاید اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا، یا اس نوعیت کے واقعات کو جو ہے تیزی سے نمٹانے کی صلاحیت شاید کم ہے یا محدود ہے.
تو کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو ٹرائل کورٹ جو ہماری سویلینز ہیں ان کے ذریعے اگر مطلب تیز رفتاری کے ساتھ اور بالکل ویل ان ٹائم امپارشل سزائیں مل جائیں لوگوں کو تو پھر ضرورت ہی نہ پیش آئے ہمیں اتنے آگے جانے کی. شہزاد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. اگر ہمارا عدالتی نظام کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کیسے کرنا چاہیے تھا اور ہماری جوڈیشری پولیٹیکل کیسز کی بجائے یا ایگزیکٹو کو درست کرنے میں نہ لگی رہتی یا خود کو ایگزیکٹو کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش نہ کرتی, ہمارا ہر چیف جسٹس اگر عدالتی معاملات کو ٹریٹ کرتا اور نیچے سول کورٹ تک پہنچتا تو شاید ہمارا آج نظام کچھ اور ہوتا. ہم ٹکرز کے ذریعے مشہور ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ تاریخ میں ججز فیصلوں کے ذریعے مشہور ہوتے ہیں, اور ججز بھی وہ فیصلے یہ بڑے نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, فیصلہ یہ بھی نہیں بڑا ہوتا کہ آپ نے پارلیمان کا بنایا ہوا قانون اسے واپس کر دیا, فیصلہ یہ بھی نہیں بڑا ہوتا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ججز ہی کریں گے, فیصلہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ جیسے بہت مشہور ہیں لارڈ ڈیننگ, ان کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ اگلے 40 سال 50 سال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تھے اور نظام عدل کو مضبوط کرتے تھے. اگر ہمارا نظام عدل کام کرتا تو نہ ہمیں اسپیشل کورٹس کی ضرورت پڑتی نہ اسپیشل لاز کی. اور میں شہزاد صاحب اس پہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آج کے تناظر میں. اگر جب یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا اور 10-11 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا, تو اگر ہماری سپریم کورٹ کے اندر اتنا اسے سینسٹیو ہوتی اس معاملے میں اور سوال اٹھاتی, اور اس کے بعد جیسے کہ یہ اس پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ٹرائل ہونا چاہیے سویلین کا یا نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہم جیسے لوگوں کو بھی جنہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد شاید فوجی عدالتوں کو کام کرنا پڑے, اگر ہماری سپریم کورٹ اس پہ نوٹس دیتی, عدالتیں کام کرتی, تو شاید ضرورت ہی نہ پیش آتی کہ آدمی. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس اس پوائنٹ پہ. بیرسٹر عامر حسن صاحب, قیوم صدیقی صاحب وہ اسی پریس کانفرنس میں لیے بغیر واضح کر دیا انہوں نے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا, سہولت کار کون تھے. ابھی کامران صاحب سے میں نے جو سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ شاید اس میں ضمانت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ تیزی سے کیس چلے گا اور فیصلہ ہو جائے گا, تو پھر وہ ماسٹر مائنڈ ہوں, وہ سہولت کار ہوں, تو وہ کدھر جائیں گے؟ وہ بھی انہیں عدالتوں کا سامنا کریں گے یا ان کے لیے کچھ اور بندوبست ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ تو شواہد کے اوپر مبنی ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیسے, یہ دیکھنے والی بات ہے. اور اگر کوئی کنیکشن ثابت ہوتا ہے, جو ملٹری لا ہے, جو قانون ہے, جو اب تک ہم نے سنا ہے عدالتوں کے اندر, اس میں تو جو اگر کنیکٹ کرتا ہے, یہ نیکسس بنتا ہے, تو وہ بھی اس کی گرفت میں آئیں گے. لیکن آپ عدالتی کارروائی کا بہت عرصے سے طویل مشاہدہ کر رہے ہیں, جائزہ لے رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے ایکچوئل جا کے کوئی کام کیا ہے, جراؤ گھلاؤ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, ایک شخص ہے جس نے اس کو وہ حکم دے کے بھیجا ہے, تو کیا وہ جرم میں برابر کا شریک نہیں ہے؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے جرم کی نوعیت شاید تھوڑی سی قانون کے اندر مختلف ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن جو ابھی تو جو 102 لوگ گرفتار ہیں, اس میں جو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انکوائری سٹیج کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اب وہاں پہ کس قسم کے شواہد سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب انکوائری کے بعد ان کو چارجز جو ہیں وہ دیے جائیں گے ان کو اور پروسیکیوشن کی طرف سے, وہ ایک اور سٹیج ہوگی. اور ان بیانات کی روشنی میں, ان شواہد کی روشنی کے اندر اگر معاملات جو ہیں وہ کہیں اور طرف جاتے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے پھر اس کا بھی اپنا قانون کا ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ جائیں گے. تو لیکن ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے یا اس پریس کانفرنس کا اشارہ تھا, اس حوالے سے تو ہمیں کوئی ایسی چیز فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. نہیں, لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس, دیگر ایویڈنس کتنے سارے موجود ہیں. اصولی طور پہ تو اگر کارروائی ہونی ہے سو ٹاپ ٹو باٹم ہونی چاہیے, نہ کہ باٹم ٹو ٹاپ. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ ہونی تو سب کے ساتھ ہی چاہیے. اگر ایک جرم کے اندر شریک لوگ ہیں تو ان کا اکٹھا ٹرائل ہونا چاہیے نا. لیکن وہ بنیاد کرتا ہے کہ بھئی شواہد کے اوپر مبنی کہ کس قسم کے شواہد ہیں, آیا وہ ٹرائبل ہیں بھی یا نہیں ہیں, تو وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں ہے ابھی تک. تو صرف آپ جو ہے وہ موقف سن رہے ہیں نا, بیانات سن رہے ہیں. تو وہ جب اگر کسی کو کوئی چارج ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر وہ پھر الزامات اور شواہد جو ہیں جب سامنے آئیں گے تو پھر ہی اس کا کوئی جائزہ لیا جا سکتا ہے. ایک چیز اور بتائیے گا, پھر عید کے بعد جب یہ ساری عدالتی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پارلیمان نے ایک بل پاس کیا جس میں سو موٹو کیس کیسے لیے جائیں, کیسے سو موٹو لیا جائے, یا بینچ کی تشکیل, اس حوالے سے کچھ اصلاحات جو تھی سپریم کورٹ کے رولز میں کی گئی, جس پر سٹے آرڈر آئی بلیو کہ عدالت نے جاری کیا یا روک دیا اسے. سو
اب یہ اس وقت ایک تاثر یہ ملا عام طور پہ پبلک کو کہ شاید کوئی ٹگ آف وار ہے بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا جوڈیشری. تو آگے چل کے آپ کو اور حالیہ جو عدالت نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایز آؤٹ ہوتی نظر آئے گی؟ الیکشن بھی آنے والے ہیں. یہ مبنی ہے کہ کس طرح سے ایز آؤٹ ہوگی. اگر تو وہی ڈسکرمنیٹری ایٹیٹیوڈ رہا تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی. لیکن اگر ابھی بھی جو ہے وہ اب ہمیں دیکھیں تکلیف ہوتی ہے عدالتی نظام کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بات یا اس پر تنقید کرتے ہوئے، لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ ناانصافی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے، کیونکہ یہی نظام عدل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ریاست کا ایک ستون ہے، اور اس ریاست کے ستون کے اوپر عوام کا اعتماد بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے. آپ بھی جج صاحبان یہی اپنے فیصلوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عوام کا اعتماد نہ ہو، اب جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پبلک انٹرسٹ اور پرسنل انٹرسٹ کے اندر فرق ہے، لیکن عام آدمی کو یہ نہیں پتا. وہ تو یہی کہے گا کہ جواد خواجہ جو ہیں وہ رشتہ دار تھے جسٹس منصور علی شاہ کے، تو عوام کی نظر کے اندر عوام کا اعتماد اس ادارے کے اوپر، تو اس لیے میں اپنے بینچ سے جو ہے نا خود کو ریکیوز کر رہا ہوں. تو یہ پبلک پرسیپشن آپ کے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بہت ضروری ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن جو اس وقت سربراہ ہیں عدلیہ کے، اگر وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کو ایک طریقے سے چلانے کی ایسی کوشش کی جا رہی ہے جس سے اس کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ اس ادارے کے لیے بذات خود ان کا اپنا رویہ شاید اس کے اوپر تنقید. ٹینشن کم ہو جائے گی آپ کا یہ اندازہ ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا. ویری رائٹ. سینیٹر صاحب، پارلیمنٹ کی اگر آپ عدالت رسپیکٹ نہیں کرے گی، اس کو ڈیو وہ نہیں دے گی، بالکل عدالت کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قانون کی وائریز جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون کو آپ سٹے کر دیں اور آنے سے پہلے کر دیں. ویری رائٹ. سینیٹر صاحب، یہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا جو میں نے قیوم صاحب سے سوال کیا، آپ سے بھی کرتا ہوں. آپ کیونکہ خود آپ کی جماعت حکومت میں ہے تو آپ سے سوال بن سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، نیچے جو لوگ تھے جو گرفتار ہوئے، جو کیمروں کی مدد سے یعنی شاہدین کی مدد سے آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو پیچھے بیٹھے ان سب کی جو ڈوریاں ہلا رہے تھے، ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا، ان کا ٹرائل، ان کی انکوائری، وہ ذرا تھوڑا بتائیں. وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی تاخیر کا شکار ہے، کیا وجہ؟ اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ تھے یہ صرف سویلین نہیں تھے، یہ اس ادارے سے بھی شاید ان کے لوگ بھی تھے شاید. اور وہ جس ادارے سے لوگ تھے پہلے انہوں نے اپنے ادارے سے جو ہے ان لوگوں کا شاید صفایا کیا. میں پتہ نہیں یہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہیں. ان کو جو ہے نا ان کے اگینسٹ ایکشن، ان کا ایکشن جو ہے نا ان کے اگینسٹ ایکشن دیا ہے. اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا یہ کنائمس کے ساتھ تھا، اور یہ پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز پلس اس میں کچھ ریٹائرڈ لوگ، کچھ حاضر سروس لوگ، اور وہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش تھی جو اگر ناکام ہو جاتی ہے تو بغاوت ہے، اور کامیاب ہو جاتی تو وہ اس کو انقلاب کہتے ہیں. اور اس میں شاید ہائی آفیسر سے لوگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی ایشورنسز تھیں. یہ شنید ہے، آپ اس کو شنید کہہ سکتے ہیں جب تک پروو نہ ہو. تو لیکن سر ایک اس اور وجہ سوال سے ہے جو نا، ہے نا یہ سارا سوال یہ ہے کہ معاملہ جو ہے چلیں ان یہ کو اگر کوئی سپورٹ یا ٹچی مدد مل رہی تھی، لیکن ایک بنیادی کردار جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو یہ بات کر رہے تھے، اگرچہ انہوں نے بعد میں کہا کہ جی میں تو گرفتار تھا، پتہ نہیں، لیکن بعد میں شواہد جو اکٹھے ہوئے اس سے پتہ چلا کہ پہلے سے کچھ پلاننگ کی گئی تھی. تو مطلب ٹرائل ان کا اگر کسی کا ملٹری کورٹس میں ہوتا رہے، انکوائری ہوتی رہے، تو باقی جو ادارے ہیں، سویلین ادارے ہیں، پولیس ہے، دیگر انویسٹیگیشن ادارے ہیں، ان کو کس نے روکا ہے تحقیقات سے؟ مطلب ان ابھی تک کچھ ہمیں اس میں تیزی یا چستی نظر نہیں آ رہی. شاید میری اس میں جو میری ذاتی جو ایک گلہ ہے، شکوہ ہے، میں نے میرا خیال 15 جون کو اپنی سپیچ میں بھی سینٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے ہے.
اعلیٰ عدلیہ سے میں نے اس میں اعلیٰ عدلیہ میں اور تھوڑا سا کھول کے چیف جسٹس صاحب کو بھی اس کے حوالے سے جو مین اس میں ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اس میں دیکھیے ہماری عدالتیں جو ہے وہ معمولی باتوں پہ سو موٹو لیتے رہی ہیں، اور جب وہ معمولی باتوں پہ سو موٹو لیتی رہی ہیں تو یہ ایسا واقعہ تھا جس میں تقریباً 200 جگہوں پہ یہ سسٹمیٹکلی جو ہے نا یہ ایک سب کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ظاہر ہے اپنے کانسیکوینسز ہوتے. تو کیا چیف جسٹس صاحب محترم کا یہ ہمارا ان سے یہ حق نہیں بنتا یہ سوال کرنے کا کہ آپ باقی بہت چھوٹے معاملات پہ بھی جو ہے نا آپ کی عدالتیں جو ہے وہ سو موٹو لیتی رہی ہیں، کیا یہاں سو موٹو نہیں بنتا تھا اسی وقت؟ اور جب وہ اگر سو موٹو لیتے 9 مئی کے بعد 10 مئی کو 11 کو 12 کو، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور جو بہت اچھا کام ہو سکتا تھا کہ شاید اس معاملے کی نوبت نہ آتی جس مشکل میں آج قوم ہے یا وہ خود ہیں یا باقی ادارے ہیں، کہ وہ 9 10 11 مئی تک جو ہے نا وہ تمام تفتیش کے اداروں سے متعلق اداروں کو کہتے کہ یہ 14 دن کا جو ہے نا وہ ٹائم ہوا کرتا ہے تفتیش کا، آپ فوری طور پہ جو ہے نا اس کی تفتیش مکمل کریے، اور اس کے بعد تمام چیف جسٹسز ہائی کورٹ کو جن کی جورسڈکشن میں یہ معاملات ہوئے تھے ان کو کہتے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لے کے جو ہے نا بیٹھ جایا جائے، بلکہ ان کو جو ہے نا آپ اس کے لیے وہ عدالتیں جو ہے نا وہ مقرر کر دیجئے اور اس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیجئے جو ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کر کے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں. تو 14 دن اگر آپ 9 اور 10 مئی سے لگائیں تو زیادہ سے زیادہ 25 تاریخ تک جو ہے نا وہ معاملات جاتا تفتیش کا، اور آج تک یہ سارے کیسوں کا مقدمات کا ایویڈنس کے حساب سے رزلٹ نکلا ہوا ہوتا، اور یہ رزلٹ جو ہے وہ آج تمام لوگ جو ہے نا مطمئن بیٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسا کسی کی شکایت نہ ہوتی، اور نہ شاید یہ آج ریگولر سائٹ کی اور ملٹری کورٹ کی سائٹ کی کوئی شکایتیں آ رہی ہوتی کہ جی وہ ادھر نہ ٹرائل ہو اور ادھر نہ ٹرائل ہو. تو یہ معاملے کو جان بوجھ کے شاید فاسٹ ٹریک پہ نہیں ڈالا گیا، اگر ڈال لیتے تو بہت اچھا ہوتا، اور آج تک جو ہے نا یہ پتہ چل جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. بہرحال یہ بھی ایک ویری رائٹ، اس کو بھی جو ہے تاریخ جو ہے اس میں لکھا جائے گا یہ، اور اس کے لوگ جواب تلاش کرنے کی کوشش بھی کریں گے. بالکل ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، ایشو از دس کہ ابھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ 200 کے قریب مقامات پر جو ہے یہ اٹیک کیا سون آفٹر جب گرفتاری ہوئی، اس پریس کانفرنس سے پہلے شاید بہت سے لوگوں کو یہ بھی علم نہ ہو کہ کتنی جگہ پہ اٹیک ہوا ہے، کہ چند جو مشہور جگہیں جی ایچ کیو یا جنا ہاؤس وہ تو لائم لائٹ میں آ گیا، لیکن دیگر جگہوں پہ لوگوں کو علم نہیں تھا. اس پریس کانفرنس نے بہت حد تک واضح کیا کہ کس نوعیت کا یہ ایک حملہ تھا پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کے اداروں پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو مطلب سیاسی بیانیہ بننا چاہیے تھا، یا اس کو ایک ان لوگوں کے خلاف جو ہم نے ایک قانونی جواز ہم نے بنایا ہے اس کو مضبوط کرنے کی جو ضرورت تھی، وہ ہمیں کوشش سویلین سائٹ سے بہت زیادہ نظر نہیں آئی. یہ سیاسی جماعتوں کا کام تھا ریگارڈلیس آپ کا تعلق اس جماعت سے ہو. بیرسٹر صاحب دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت کا تعلق ہے یا ہماری اتحادی جماعتوں کا تعلق ہے، ہم نے تو اسے بالکل ایک نیریٹو بنایا ہے. یہاں تک یہ نیریٹو بنا ہے کہ مخالف وہ جو سیاسی جماعت جس کے وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیے، جو بہت ضروری چیز ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ فوج کے اوپر حملہ آور ہو جائیں؟ ہم سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ ہم سے زیادہ فوجی حکومتوں کے خلاف جدوجہد کس نے کی ہے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو فوجی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتی رہی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے اصولی طور پہ اختلاف رکھا ہے. جبکہ ہمارے سیاسی حقوق کو غصب کیا جا رہا تھا تب بھی ہم پیش تو ہو رہے تھے، لیکن ہم نے ان کی تضحیق نہیں کی، تذلیل نہیں کی. ایک ہمارا ہیومن رائٹس کے بارے میں موقف رہا ہے اور آج بھی ہے. لیکن 9 مئی کے واقعات کیا سیاسی واقعات تھے؟ کیا وہ سیاسی جدوجہد تھی؟ کیا وہ سیاسی احتجاج تھا؟ کیا اسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا کہتے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے میں اس وقت کا آرمی چیف جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ ججوں کے ساتھ مل کے یہ کر رہا تھا. لیکن کیا ہم نے کسی تنصیب کے اوپر حملہ کیا؟ کیا ہم نے اداروں کے اوپر حملہ کیا؟ کبھی نہیں کیا. دونوں اداروں کے اوپر نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو اسے بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ 9 مئی کو ہونے والا واقعہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا.
کوئی سیاسی ایکٹ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی سول سپریمیسی کی بات ہے، نہ ہی کہیں پہ وہاں پہ اس کے سویلین کے رائٹس جاگتے ہیں. پہلے یہ بنیادی بات جو میں نے پہلے بھی کہی، اب سینیٹر صاحب نے بھی کہی، میں اسی کو دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری عدلیہ اس کا نوٹس لیتی، جیسے کہ لینا چاہیے تھا جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین پیش ہوئے، جب کہا گیا گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ آف لک، تو کیا وہ وقت تھا بیسٹ آف لک کہنے کا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک بیانیہ 1 سال سے بنایا جا رہا ہے؟ کہاں سے یہ شروع ہوا؟ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، میر جعفر، میر صادق، اور اس کے لیکن ایک بعد طرف جب آپ بیرسٹر صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ سو موٹو کے اختیار کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب اگر اس قسم کا واقعہ ہوا تو یہ بالکل ایگزیکٹو کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ کیسے ان مجرموں کو پکڑے، ان کو ٹرائل تک لے کے جائے، سزا دلوائے، جیل میں ڈالے. پھر اگر عدلیہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیتی، لوگوں کو بلاتی، آئی جی صاحب کو بلاتی، پھر اس پہ ایک اعتراض ہوتا کہ جی یہ کیوں بلا لیا، یہ کام ہمیں نہیں کرنے دے رہے. میں نے اسی لیے کہا، میں نے سو موٹو کی بات نہیں کی، میں نے نوٹس لینے کی بات کی. نوٹس یہ تھا کہ جب آپ جس کی یہ ہنگامہ ہوا، 200 جگہوں پہ یہ دہشت گردی یا فساد اور انتشار ہوا، اور جب آپ اسے کہیں رات کو گپ شپ لگائیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور اسے بیسٹ آف لک کر کے بھیج دیں، نوٹس لینا یہ تھا کہ اس سے پوچھتے یہ کیوں ہوا، اور اس کے بعد اسے سپورٹ نہ کرتے. دیکھیے آج کیا صورتحال ہے، آج صاف نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی ہماری عدلیہ کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. 9 مئی کے بارے میں وہ سیریس ہی نہیں ہے. 9 مئی کے مجرموں کو وہ سزا دینے کی بجائے اسے بچانا چاہتی ہے، اس کے پیرالل کھڑی ہے، اس کے پیرالل ایک بیانیہ بنا تو رہی ہے. آپ جب اس کے مقدمہ پیرالل عدالت وہ پہ لے کچھ کے کرنا جائیں گے چاہتی اس وقت آپ بات کر سکتے ہیں نا. وہ تو ابھی تو عدالت میں مقدمہ آپ لے کے نہیں گئے. نہیں، ہم نے کیوں لے کے جانا ہے عدالت میں مقدمہ؟ عدالت نے جو ہر ریاست کے معاملے میں خلاف تو ٹانگ جرم کیا اڑائی نا. ہوئی ہے، نہیں میری بات سنیں، عدالت نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے نا. کون سا معاملہ ہے جس میں وہ انٹر نہیں ہوئی نہیں، ہوئی؟ لیکن کیا میں نے ضرورت ہے یہی کہ تو آپ بتایا. کہیں کہ جی عدالت ہی آ کے اس کو دیکھے؟ یہ تو اگر ایگزیکٹو لیول پہ بات ہو، آپ ہم نہیں مقدمہ کہہ لے کے رہے، جائیں، ہم پھر نہیں اگر کہہ رہے. آپ کے کوئی گریوینسز ہوں تو آپ کا شکوہ وجہ ہے. نہیں، میں پھر جو بات شاید میں پہنچا نہیں سکا اب تک، ایگزیکٹو کا کام ایگزیکٹو کرے گی اور اسے کرنے دیا جائے. میں تو جوڈیشری کے کام کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک. کیا یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ آرمی ایکٹ جو 1950 کی دہائی کا ہے، 50s کا، اسے آپ لا کے کھڑا کر دیں اور اس وقت دیکھنے لگیں کہ کیا ٹرائل، کیا آپ کسے بچانا چاہ رہے ہیں؟ ان 102 لوگوں کو جنہوں نے آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر، آپ کی دفاع کی علامتوں کے اوپر حملہ کیا ہے. اس وقت مجھے اس مقدمے کی وجہ بتائیں. چلیں اپیل تو لائے کریں ٹھیک ہو گی ہائی گیا. کورٹ میں، لاسٹلی سپریم جی کورٹ میں، قیوم صدیقی آپ صاحب اس میں پوائنٹ کام ورڈ لے گئے. کیجئے ایک گا. آخری سوال مجھے کرنا ہے قیوم صاحب. قیوم صاحب اب یہ عدالت نے کوئی اس پہ اس خود نوٹس تو نہیں لیا، یہ ایک درخواست عدالت کے سامنے گئی، عدالت نے اس پہ ظاہری بات ہے لوگ فریقین کو بلا کے پوچھنا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ سارے مراحل جو ہیں یا یہ ساری باتیں اصولی طور کے سامنے ہونی چاہیے کہ جو بھی گریوینس ہے کسی کا، آپ پارٹی بن جائیں کہ جی آپ اس میں برائے مہربانی نہ اس پہ آپ معاملے کو دیکھیں. ظاہر ہے وہ تو اس کا اپنا ایک عدالتی طریقہ کار ہے. اگر 1843 کے نیچے کسی قانون کی وائریز کو چیلنج کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو قانون تھا اس کو تو آپ نے فوراً ایک دن میں اسٹے کر دیا تھا، نوٹس بھی جاری نہیں کیے تھے، پری ایڈمیشن کے اوپر ہی جو ہے. لیکن اگر یہ واقعی اتنا بڑا معاملہ ہے اور یہ پھر بنیادی حقوق کا اتنا بڑا معاملہ ہے تو پھر آپ نے اتنے عرصے سے کیوں اسٹے نہیں کیا؟ کیا بنیادی حقوق جو ہیں وہ چیف جسٹس کے اختیارات سے زیادہ ہیں؟ تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر ملٹری، ٹھیک ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی رک سکتا ہے اگر عدالت اس کی پہلے وائریز دیکھ لے، لیکن ایسا نہ ہو کیا جانا بھی جو ہے وہ سوالات تو اٹھاتا ہے. ایک چیز اور آخری جی کہ اگر اس فوجی عدالت کے تحت سزا ہوتی ہے اور اپیل میں یہ کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے پاس، جیسے یہ دونوں وکلا حضرات بتا رہے تھے، اس وقت بھی اختیار ہے یا رائٹ ہے کہ وہ اوور آل کوشچن کر سکتی ہے سارے کے سارے پروسیجر کو کہ کن حالات میں یہ کورٹ بنی، عدالت پہ کیس گیا، کیسے ٹرائل ہوا. تو یہ تو مطلب اس وقت بھی مواقع موجود ہوں گے اعلیٰ عدلیہ کے پاس یا نہیں؟ بالکل. ابھی آپ کے سامنے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک رکھی تھی کہ وہ جو 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی عدالتیں بنی تھی، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں وہ سزائیں کالعدم قرار دی گئیں. اور صرف یہی نہیں ہے، جب کلبھوشن جادو کا آئی سی جے کے اندر ٹرائل چل رہا تھا تو اس وقت حکومت نے یہ کہا
بتایا کہ جناب ہمارے ہاں یہ جوڈیشل سسٹم موجود ہے کہ جہاں پہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کا جوڈیشل ریویو کا اختیار ہماری اعلیٰ عدالتوں کو ہے. تو وہ جسٹس وقار سیٹھ نے تو یا ہائی کورٹ نے جو ہے وہ انٹروین کیا, اور جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز تھیں کہ اگر ایک ٹرائل جو ہے وہ اس کے بیلا فیڈے ہو یا کورم نان جوڈس ہو, جو 3-4 شرائط رکھی ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر وہ ٹرائل ختم بھی ہو سکتا ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. عدالتوں کے پاس تو یہ اختیار ہے, موجود رہے گا, ہے بالکل. بہت بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے پاکستان کی معیشت پہ. ساتھ رہیے گا. لکڑی کھائے, پانی پیے اور مر جائے, بتاؤ کیا؟ بے شک ہماری خوشیوں میں ان کا بھی حصہ ہے. میرے اللہ نے کسی کو کسی سے کم, کسی کو کسی سے زیادہ نہیں بنایا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر قوم کو آئی ایم ایف کی جانب سے خوشخبری مل سکتی ہے. حکومت نے باوجود کہ بہت مشکل حالات تھے سخت فیصلے کیے تاکہ آئی ایم ایف کی ان شرائط کو پورا کیا جا سکے, اور یہ کتنا اہم ہوگا پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالت ہے اس میں, اور آگے چل کے کیا کردار ادا کرے گا, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے معاشیات ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر سوال یہی ہے کہ اب یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور پاکستان کو جو مطلوبہ فنڈز ملنے آئی ایم ایف سے وہ مل جاتے ہیں, اور اعتماد کیا بحال ہوگا دیگر ممالک کا, بیرون ملک سرمایہ کاروں کا, کہ وہ دوبارہ پاکستان کا رخ کریں اور بلکہ بہتر انداز میں پاکستان کا ساتھ دیں؟ سو اس کو میں 2 پارٹس میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ کہ یو مسٹ کمینڈ کہ آف کورس the Prime Minister has made a lot of effort. مطلب 3-4 دفعہ پیرس میں, پھر فون کال پاکستان آ کر بھی. آف کورس آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہوں گی تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے ایم ڈی سے اتنی دفعہ بات کی گئی. پھر اس کے بعد اتھارٹیز نے بھی 3-4 دن بہت محنت کی ہے پچھلے 2. یہ شاید ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا, بٹ چلیں جو بھی سرکمسٹانسز ہوئے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ ہم چل رہے تھے. اس محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم شہزاد, اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ نیتھن پورٹر جو کہ مشن چیف فرام دی آئی ایم ایف ہیں, انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو اور کچھ کرنا ہے, یہ جا کے کریں بجٹ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بجٹ پہ بھی کام ہو گیا ہے, باقی بھی اہداف جو ہیں وہ اس طرف موو کیے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے جو ہمیں کرنا ہے, وی شوڈ ٹرائی اینڈ ڈو اٹ ایٹ دی ارلیسٹ. سو یہ ایک اوور آل اچھی وہ ہے. اب اس کی 2 طریقے ہیں کہ یا تو 9th ریویو ہو جاتا تو ہمیں کچھ پیسے آ جاتے, یا یہ ہے کہ ہم ایک ایس بی اے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہم ان سے شارٹ ٹرم پروگرام میں چلے جائیں جو کہ 6 مہینے پہ ہو. فار ایگزامپل جس کو ہم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کہتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ پہلے سن 93 میں بھی یہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران کیا ہوا ہے.
So let's see what they come back with, because time थोड़ा रह गया है, 30th को ये program expire हो जाता है. But either way, there is a good ray of hope that we would engage with them. इसको couple करें कि आपको मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स दिखाई दे रही हैं पोर्ट्स पे भी. इसको कपल करें कि अगर वाकई ये जो SIFC बनी है, ये जिसको हम कहते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल है, अगर ये अपना काम करती है, काम क्या है? की डिमांड सर, एक सवाल ये है कि जो हमारा वो फाइनेंसिंग गैप था, IMF की डिमांड है कि जी हमें ये दिखाएं आप ये कहाँ से पूरा होगा, या कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने या पैसे डालने की इस वक्त जो है पोजीशन में है या ख्वाहिश रखते हैं. ये अदर वे राउंड नहीं होना चाहिए कि IMF एक इदारा है कि जो सर्टिफाई करता है कि इस मुल्क की मईशत में आप आके कारोबार कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं. तो IMF की सारी जब शराइत हमने पूरी की तो उसके बाद ये वाला सवाल तो अब या आगे चल के नहीं आना चाहिए. देखिए ना, IMF का स्टैंप ऑफ अप्रूवल आप इसीलिए लेते हैं ताकि आपको फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, कमर्शियल फाइनेंसिंग, आपको एक्सेस टू मल्टीलैटरल्स ये बढ़ जाए. और आई थिंक पाकिस्तान ने ये केस भी बिल्ड करने की कोशिश की थी कि वंस हमें आपका स्टैंप ऑफ अप्रूवल आ जाएगा तो अभी हम कमर्शियल $5 अरब हमने मेरे ख्याल है वापस किए हैं पिछले 1 साल में. लेकिन सर बात तो ये आ गई ना कि वो पुटिंग हॉर्स बिफोर द कार्ट, कि जब IMF कहता है कि जी पहले हमें ये इंश्योरेंस दें कि आप कहाँ से ये फाइनेंसिंग लेके आएंगे, उसके बाद हम जो अपनी अप्रूवल की स्टैंप उस पर लगाएंगे, तो ये तो फिर उल्टा हो गया. या इस वक्त थोड़ा सा शहजाद जो डिफरेंस आ रहा था ना, वो इसलिए आ रहा था कि IMF इज ऑल्सो बीइंग ओवर केयरफुल. उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अब श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, घाना डिफिकल्टी में आ गया, एक इंटरनेशनली डेट डिस्ट्रेस है. उस डेट डिस्ट्रेस को देखते हुए और पाकिस्तान की भी ये पोजीशन देखते हुए कि हम $4 अरब के करीब ज़खायर पे खड़े हुए थे, तो दे वर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल. अब इसको इस तरह देखना चाहिए. मैं अगेन कहता हूं कि वो आपका बैंकर है, आप उसको बैंकर समझकर खुलकर उससे बात करें और आगे बढ़ें. सो अब लेट्स होप कि ये चीज़ें अब बैकग्राउंड में चली गई हैं, चूँकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जो प्रोजेक्टेड था 5-7 अरब, उससे बहुत कम आ रहा है FY23 का. सो ऑल इन ऑल आई थिंक एक एग्रीमेंट हो गया. आई थिंक अब बात सारी ये है कि क्या 9th रिव्यू करना है कि दूसरा करना है. उसके साथ साथ आपको पता है $3 अरब तो बड़े क्लियर हैं जो आपको मिलने चाहिए. वो क्या है? सऊदी अरेबिया $2 बिलियन एंड UAE $1 बिलियन. सो अगर ये आपको लेट से $4 अरब या IMF की स्टैंड बाय अरेंजमेंट में भी यही होगा कि शायद अगर 2.6 या 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट करते हैं तो कोई स्प्लिट कायम हो जाए. सो टू नियरली 7. डॉक्टर साहब एक सवाल और है, वो बड़ा अहम है कि जो टैक्स का हदफ हमने रखा था बहुत एम्बिशियस था, ये जो माली साल ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम करीब पहुंच गए, और उसके आगे का जो हमने रखा है वो उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है. लेकिन इस दौरान हमने देखा कि दरामदात पर भी हमने बहुत कंट्रोल किया, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स कम हुई और उन पर ड्यूटी हमने कम वसूल की. अब आगे जब हम ये टारगेट रखते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? कारोबार को कैसे बढ़ाना पड़ेगा? इसके साथ जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो भी हमने बढ़ा दिया है, कारोबार किस तरीके से होगा? तो ये पूरे का पूरा एक दूसरे से जुड़ा जो ये निज़ाम है, ये फिर हम किस तरीके से चला पाएंगे? तो 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट. एक तो याद रखिए हमने 438 अरब की नई टैक्सेशन की है IMF के साथ एग्री करके. सो ये जो 438 की नई टैक्सेशन है ये सारी FY24 में आपको दिखाई देगी. सो ऑब्वियसली वो तो आप सोच लें कि टारगेट आ गया वापस 9,000 पे, क्योंकि 400 ऊपर का तो नई टैक्सेशन से आ रहा है. इससे पहले भी हमने जब 170 अरब के टैक्सेस लगाए थे, आपको याद होगा जब फरवरी में फंड आया हुआ था, पाकिस्तान IMF आया हुआ था, तो वो भी आपको अगले साल में दिखाई देगा. सो 9,400 इन 3 टैक्सेशन के तनाजुल में. और फिर देखें ना, अब होप तो यही है कि वंस आपकी इंपोर्ट खुल जाएगी, आपने कदगन जो है वो उठा दी है. क्यों उठाई है? स्टेट बैंक ने, आपने देखा, वो सर्कुलर किया. लेट मी रिमाइंड द नेशन कि हमने IMF के साथ ये एग्री किया है अब कि हम वो कदगन जो है आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे. हम LCs की जो हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको रोका हुआ है उसकी ईज ऑफ करेंगे, इसलिए कि हमें डॉलर्स के इनफ्लो आना शुरू हो जाएंगे तो हम अपनी इंपोर्ट को पे करने के काबिल होंगे. सो अगर इन 2 चीज़ों को देखें, द न्यू टैक्सेशन, इंपोर्ट्स का खुलना, और अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हदफ ले लें कि हम 3.5% सवाल और जी बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन. एक सवाल वक्त बचा लूं कि जब हम रशिया से क्रूड मंगवा रहे हैं और अब दूसरा कार्गो भी आपका आ गया, आगे चल के सप्लाई चेन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ये बात भी हो रही है कि उसको किसी और करेंसी, युआन में या किसी और करेंसी में उनको पे किया जाए, डॉलर में इसकी ट्रेड ना हो. उससे कितना फ़र्क पड़ेगा आपके करंट अकाउंट पे? कितना प्रेशर कम होगा डॉलर पे? क्योंकि मेन तो आपकी जो खपत है वो तो
तेल में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है जहाँ पे सारा डॉलर आपका चला जाता है? सो हमने 2010 या 11 दिसंबर में ईदर ऑफ द 2 ईयर्स, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हम तब से इस पे काम कर रहे हैं और हमने एक स्वैप एग्रीमेंट चाइना के साथ किया हुआ है जहां हम युआन को यूज़ कर सकते हैं. अब युआन में पेमेंट रशिया लेने को तैयार हो गया, दैट्स ग्रेट. उससे मतलब ये है कि हमारे डॉलर्स पे प्रेशर नहीं आता, हम स्वैप एग्रीमेंट के अंडर ये पैसे यूज़ कर सकते हैं. एक तो ये अच्छी बात है. ये तेल जो है ये मेरा ख्याल है, इफ़ माई बेस्ट गेस इज़ कि ये 20% डिस्काउंटेड है कंपेयर टू दी मार्केट. ये मेरा ख्याल है $60 के करीब होगा, अगर मार्केट 80 के करीब है. दैट्स माई बेस्ट गेस. सो आपको थोड़ा सा इनपुट में कमी आएगी. एक जहाज़ आ गया, दूसरा जहाज़ आ गया. इंडिया बहुत बड़ा रिफाइन करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है ये तेल. सो लेट्स होप कि हम इसको अब अरब लाइट जो हमारा है उसको किस तरह मिक्स करते हैं. थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि जब ये चीज़ें हम करते हैं तो यू नो इट्स लर्निंग बाय डूइंग. सो लेट्स सी कि ये कैसे इनपुट होती है. इससे ऑफ कोर्स जो भी तेल ये यूज़ होगा वो डॉलर्स नहीं यूज़ हो रहे, प्लस अगर 20% चीपर है तो यू नो ऑल इन ऑल अ गुड नोशन. और लेट्स से कि देखिए ना, ये तो कंट्रीज़ हमारे साथ हैं. कार कंट्रीज़ हो गई, रशिया हो गई, ईरान हो गया, चाइना हो गया. मैंने तो हमेशा कहा है कि दिस साइड ऑफ पाकिस्तान इज़ योर ट्रेड फॉर द फ्यूचर. यही रूट बनेगा पाकिस्तान का, चाइना से लेके नीचे ईरान तक और कार कंट्रीज़ बीच में आएँ तो आप ना उनको बेचें चीज़ें बल्कि उनसे ये चीज़ें मंगवाएं भी. एंड ईरान के साथ भी हमने कुछ काम ऐसा बाटर का भी शुरू किया. बाटर ऑल्सो सेव्स ऑन दिस. सो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं. मैं कोई कौम को ऐसी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता कि हम कोई इस पे डॉक्टर साहब एक बात ये कि इस पे सवाल ये होता है कि जो बार्टर की बात है कि फ़र्ज़ करें अगर आप इवन के रशिया के साथ भी आप बार्टर स्टार्ट कर लेते हैं, सो हमारी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको बेच के हम अगर सरप्लस में नहीं तो कम से कम डेफिसिट में ना जाएं उनके साथ इस तिजारत में, कि हम क्या बेचेंगे, उन्हें क्या चीज़ देंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर भी बहुत प्रेशर है. आर यूजुअल गुड्स जो हम करते हैं, क्या मसन राइस है दुनिया भर में बेचते हैं, इधर भी बेच सकते हैं. लेदर है, शीप है, हमारा लाइफ स्टॉक है, हमारे टेक्सटाइल है. यही मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको दिया जा सकता है. और ये अगर कॉटन ठीक हो मुल्क में, अगले साल कॉटन अच्छी आ रही है, दैट्स वन गुड न्यूज़. ईद का मौका है, सो आई डोंट वांट टू यू नो साउंड पेसिमिस्टिक. अगले साल कॉटन, इस साल कोई 5 मिलियन बेल से कम थी, अगले साल मुझे जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 10-11 मिलियन बेल्स के आ रहे हैं. दैट अलोन इज़ अ वेरी वेरी गुड नोशन फॉर पाकिस्तान. लेकिन आपने तो सारी बातें की और ये बताया कि जो हमने नई टैक्सेशन की है ये रिफ्लेक्ट होगी अगले माली साल में. अब आगे अगली हुकूमत ने भी आना है तो, और साथ इन्फ्लेशन का भी हाल हम सबको मालूम है, तो क्या इक़दाम करने होंगे कि मतलब ये मामला भी आगे बढ़ जाए और जो इन्फ्लेशन का शिकार है पूरे गरीब आवाम ख़ास तौर पे, वो भी, उनको भी कुछ रिलीफ मिले. एक तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि दुनिया भर में एक मुश्किल वक्त है, और जो मेरी बात सुन रहा है वो ये ज़रूर सुने कि अपना तर्ज ज़िंदगी ज़रूर तब्दील कीजिए. 2 बार जाते हैं शॉपिंग पे, 1 बार जाइए, अपने एयर कंडीशनर्स कम यूज़ करें, जो अपना तर्ज ज़िंदगी और अपनी इनकम बढ़ाइए. अगर आपका बेटा है उसने FSC की हुई है, उसे कहें मेट्रिक स्टूडेंट्स को पढ़ाए घर बैठ के. अब तो आप पढ़ा सकते हैं, इंटरनेट इज़ सो ईजी. दैट्स जस्ट अ पर्सनल एडवाइस. ऑन दी अदर थिंग, देखें हुकूमत अगर आपके थोड़ा सा IMF के साथ मुआहिदा ये हो जाता है, किसी सूरत में भी डॉलर्स फ्लो इन करते हैं, आपकी सप्लाई साइड कंफर्टेबल हो जाएगी. मैं रुपये पे कमेंट करना नहीं चाहता शॉर्ट रन में, बट इस वक्त जहाँ पे खड़ा हुआ है वो शायद प्रेशर टूट जाएगा. हर इंसान मुझे फ़ोन करके यही पूछता है कि मैं डॉलर ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है इस वक्त बना हुआ, वो भी टूट जाएगा. अभी आपने ओपन और इंटरबैंक का रेट देखें, 290, 288, 289 ओपन है, 286 के करीब इंटरबैंक में ट्रेड हो रहा है. दैट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान. सो ये प्रेशर भी टूट जाएगा, इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ी शायद संभल जाएगी. तेल की कीमत एक नॉर्मल, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के मतलब ये प्रेशर, इस किस्म की अब नॉर्मलिटी हम फेस ना कर रहे हो, तो वैसे क्या है एक जेन्युइन वैल्यू रुपये की अगेंस्ट द डॉलर? नहीं, दैट्स अ कमेंट जो मार्केट को डिसाइड करना चाहिए. मैंने हमेशा कहा है कि ये बेहतर, आप वो काम कीजिए जो फंडामेंटली पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बेहतर करें, आप दुनिया में चीज़ें बेचें. असल में तो डॉलर की जो रुपए के साथ पैरिटी है वो डिटर्मिन होती है कि आपकी पैदावारी सलाहियत क्या है. शॉर्ट टर्म में ये एबरेशंस आती रहती हैं. इसी तरह आप सप्लाई साइड को बेहतर करें. अभी इन द शॉर्ट रन आपको डेट्स भी उठाने पड़ेंगे, पर अगर कोई डाइवेस्टमेंट हो पाती है आपसे, एयरपोर्ट्स हैं, आपके बर्थ्स हैं, आपके LNG पावर प्लांट्स हैं,
تو these are good things, یہ confidence create کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے معیشت کے حوالے. جیسے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ قوم IMF کے حوالے سے خوشخبری سن سکتی ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اگر یہ معاہدہ ہمارا ہو جاتا ہے اور IMF کی نوڈ ہمیں مل جاتی ہے تو آگے چل کے یہ کتنا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا, اور اس وقت جو ہماری معیشت مشکلات کا شکار ہے اس کو کیا کیا اسٹیپس درکار ہیں حکومت نے لینے ہیں کہ جس کے بعد ہم یہ آہستہ آہستہ اس گرداب سے نکل جائیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.